ویسے بھی میں بار بار کہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے لیے الٹی سیدھی باتیں روزانہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے جو ہماری دشمنی کا عنوان ہے۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ ہاں صحیح۔ مولا عباس فرما رہے ہیں تخافون بالموت فی الطفولیہ، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم نے تو بچپن میں موت کی کلائی توڑ دی، تو ہماری جوانی کیا ہوگی؟ کیفا کان فی الرجولیہ، جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی توڑ دی ہو، جنہوں نے بچپن میں موت کا ہاتھ توڑ دیا ہو، ان کی جوانی کیسے ہوگی؟ خبردار یہ مت سمجھنا کہ ہمیں تو موت سے ڈرا سکتے ہو۔ میں اس گھرانے کا فرد ہوں کہ جن پر موت آ جائے یا وہ موت پر چلے جائیں۔ میں اس علی کا لال ہوں جس نے یہ فرمایا اللہ اکبر انی احب بالموت، میں موت سے ایسے پیار کرتا ہوں کہ حب الطفل بالام الصدی بالصدی الام، میں موت سے ایسے پیار کرتا ہوں جیسے بچہ اپنے ماں کے سینے سے۔ ہاں یہ گھرانا ہم ہر ایک کو امام نہیں بناتا اللہ، اللہ جن میں سے امام بناتا ہے، ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام ہے۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، کیوں بناتا ہے اللہ امام؟ یہدون بامرنا، جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، جن کا کام ہدایت کرنا ہے۔ جی ممکن ہے کوئی سوچے صاحب ہادی تو مدینے میں ہے، ہادی تو کربلا میں ہے، ہادی میرے مولا تو رضا، میرے مولا تو مشہد میں ہے، میرے مولا علی تو نجف میں ہے، ہم تو یہاں پیر وسن کے ایک دیہات میں بیٹھے ہیں، ہادی تو وہاں ہیں، ہم یہاں ہیں۔ میں بہت دیر اس موضوع پر عزیزوں بات کر سکتا ہوں، مگر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ میں، آپ، ہم اپنے لیے کہیے میں زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ حسین سے بڑا توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بات تھوڑی سی آگے جائے، تسلی آپ دیں مجھے، آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے۔ یہ اللہ انہیں امام بناتا ہے، ان میں سے امام بناتا ہے۔ کن میں سے بناتا ہے؟ ان میں سے ایک کا نام عباس۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، اور ہر ایک کو امام نہیں بناتے۔ امام بنانے کی شرط یہ ہے لمبا صبر ہو، وہ صابر ہوتے ہیں۔ اللہ امام صابروں کو بناتا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا، اللہ صابروں کو امام بناتا ہے۔ اللہ امام صابروں کو بناتا ہے تو امت کا بڑا بھی صابروں کو بناتا ہے۔ لہذا 56 اسلامی ممالک میں اگر کوئی ملک ہے نا جس کی سرکاری اذانوں میں علی ولی اللہ کی آواز آتی ہو، وہ پوری دنیا کو عزت دے رہا ہے، باقی سب ذلیل کر رہے ہیں۔ شوکت بھائی آئیے۔ آپ آگے آئیے۔ بھائی اب قاعدتاً مجھے فضائل سے مسائل کی طرف جانا چاہیے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ 5-8 منٹ میں شوکت بھائی کے بیٹھے ہوئے فضائل کے چند جملے کہوں۔ اللہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا، اللہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا۔ اللہ کنہیں امام بناتا ہے؟ لما صبر ہو، پہلی شرط یہ ہے صابروں کو امام بناتا۔ اچھا، اللہ جنہیں امام بناتا ہے وہ کون ہے؟ مظلوموں کو امام بناتا ہے۔
یہ قرآن کہہ رہا ہے نا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے، ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں امامت۔ تو اللہ نے کیا تھا جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا، اللہ صابروں کو امام بناتا ہے، اللہ مظلوموں کو امام بناتا ہے۔ اچھا جنہیں امام بناتا ہے انہیں صرف امام نہیں بناتا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے احسان کیا ہے، ہمارا کرم ہے ان لوگوں پر کہ اللہ اکبر، کیا انداز ہے اللہ کا بات کرنے کا، کنہیں جن کو زمین میں کمزور کیا گیا، جنہیں مظلوم رکھا گیا، جنہوں نے صبر کر کے وقت گزارا، ہم انہیں امام بناتے ہیں اور ہم انہیں زمین کا وارث بناتے ہیں۔ شوکت بھائی آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ، سفر مسلسل سفروں میں، اکثر جہازوں میں، ایئرپورٹس کے اوپر، میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ سب کو نوکر ہوں، تو کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے ضرور بیٹھتا ہے کہ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں۔ جب کوئی مجھ سے کہتا ہے نا آپ شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لوں، تو میں کہتا ہوں میں یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہم سے پوچھو بھائی، خود سے طے کر لیا، ہم سے تو پوچھو نا۔ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، جواب آپ دیں گے۔ ماتم ہم کرتے ہیں، جواب آپ دیں گے۔ جو کام میں کرتا ہوں اس کی دلیل بھی میں دوں گا نا۔ آپ تو وہ کام کرتے نہیں ہیں تو دلیل آپ سے کیوں مانگی جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو کہنے لگے آپ کے یہاں شرک، مولانا ایک صاحب آ کے بیٹھے، کہنے لگے آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی مثلاً کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ کہنے لگے آپ کے یہاں جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں، توحید کی طرف آئیں، موحد بنے، شرک سے باہر آئیں۔ تو میں نے کہا جی ایک آپ کوئی مثال کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کے یہاں مثلاً بڑے بڑے اسٹیکر گاڑیوں کی شیشوں پہ، ڈرائنگ روموں میں، بیڈ روموں میں اور معلومہ آفسوں میں اور اداروں میں تغرے لگائے جاتے ہیں علی وارث۔ تو میں نے کہا جی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا لیں آپ بھی ایسے ہی ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے بتائیے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ وارث ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا میری مشکل آسان ہو گئی، آپ سورہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنا دیجئے۔ آپ یقین جانیے انہوں نے سنا دی، لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ہم نے زبور، تورات، زبور، انجیل قرآن میں لکھ دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ سورہ الانبیاء آیت نمبر 105، ہم نے تورات، زبور، انجیل قرآن میں لکھ دیا ہے۔ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہماری اس پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگے اللہ یہ کہہ رہا ہے زمین کے وارث نیک اور صالح بندے۔ میں نے کہا آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم مظلوموں کے ماننے والے ہیں۔ تمہاری قسمت خراب ہے کہ تم ظالموں کے خیمے پہ کھڑے ہو۔ اس دنیا میں بھی تم روح سیاہ ہو اور آخرت میں بھی تمہارا انجام خراب۔ مجھے اندازہ ہے، مجھے یقین ہے، مجھے احساس ہے بلکہ کہ ہماری نمازوں میں کوتاہی، ہمارے روزوں میں کوتاہی، ہمارے اعمال میں کوتاہی، مگر ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہی دروازہ ہے۔ اسکول میں طالب علم کی اگر حاضری پکی ہو نا اور پڑھنے میں اچھا نہ ہو تو وہ اس طالب علم سے اچھا ہوتا ہے جو حاضر میں نہیں ہوتا۔ ہم بیٹھے جہاں ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے پیغامات ملتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم کچھ بھی ہو مگر ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم مظلوموں کے ساتھ